بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، رمضان بالکل قریب ہے اور کئی بھائیوں کے سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے استقبالیہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، جبکہ رمضان کے استقبالیہ روزے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی 1914 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی معمول یا عادت کے روزے رکھتا ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ یعنی کہ استقبال رمضان کی نیت سے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور رمضان کے روزے رؤیت ہلال سے مقید کر دیے گئے ہیں۔ گویا رؤیت ہلال رمضان کے روزوں کی علت ہے، اور جو بندہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھے گا گویا کہ اس نے روزوں کی اس علت کے اندر طعن کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی بھونا ہوا بکری کا گوشت لے کر کے آیا، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ تو ایک بندہ ایک سائیڈ میں ہو گیا، اس نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو روزے سے ہوں۔ قال عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اور کنیت بڑے بیٹے کے نام سے رکھی جاتی ہے، اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بندے نے اس دن کا روزہ رکھا ہو جس دن میں لوگوں کو شبہ یا شک ہو، تو اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اور یوم الشک کون سا دن ہوتا ہے؟ شعبان کی 30 تاریخ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ 30 شعبان ہو اور لوگ اس دن کو 1 رمضان سمجھ کر کے احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید آج 1 رمضان ہو، سوائے اس بندے کے جو سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کی جس کی عادت ہو، اور یہ 30 تاریخ کا دن سوموار یا جمعرات کا بن رہا ہو، تو وہ اپنی عادت کے لحاظ سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو استقبال رمضان کی نیت سے روزے رکھنا اور شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور نفلی روزے فرضی روزوں کے ساتھ مل کر لوگوں میں شک نہ پیدا کر دیں، اس لیے ان سے منع کیا گیا۔ خلاصہ دیکھیں، 15 شعبان کے بعد اس بندے کے لیے روزے رکھنا منع ہے جس نے 15 شعبان سے پہلے روزے نہ رکھے ہوں، اور 15 شعبان کے بعد پچھلے رمضان کی قضاء کے روزے جس بندے کے یا عورت کے رہتے ہوں وہ رکھ سکتا ہے۔ جس کی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی، یا ایک دن روزہ رکھ کر کے دوسرا دن چھوڑنا، پھر ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن کا چھوڑنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کے طریقے پر کوئی روزے رکھ رہا ہو تو وہ بندہ بھی ان دنوں روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن رمضان سے پہلے استقبال رمضان کی نیت سے روزے رکھنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں، بلکہ اللہ سے ڈر جائیں، سچی توبہ کریں، اپنے اندر کی صفائی کر کے اللہ کے مہمان کا استقبال کریں، گھروں کی مسجدوں کی صفائی سے کہیں زیادہ دلوں اور ذہنوں کی صفائی کریں، اور روزوں کے مسائل سیکھیں اور روزوں کے مقاصد سمجھیں۔ صرف بھوکے یا پیاسے نہ رہیں، بلکہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ اس رمضان کے روزوں کا مقصد جب سمجھیں گے تو قرآن پاک کو ترجمے سے ضرور سمجھ کر کے پڑھیں، اور قرآن پاک کا ڈیلی خلاصہ باقاعدگی سے سنیں، سمجھیں، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔